کل یہ بات ہوئی تھی کہ آخر پورے ماحول اور معاشرے اور رشتہ داروں اور خاندان والوں کو بدلنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے۔ اگر ایسا ماحول ہو کہ 100 میں 90 آدمی دیندار ہیں، 10 آدمی بے دین ہیں، تو بڑا آسان ہے کہ 90 آدمیوں کا دباؤ جب 10 آدمیوں پر پڑے گا تو ان 10 آدمیوں کو خود بخود اللہ کی خاطر نہ صحیح تو لوگوں کی دیکھا دیکھی دین پہ چلنا پڑے گا۔ جیسے ایران میں کافی حد تک اس کی مثال ہمارے سامنے آتی کہ 95% 99% معاشرہ صحیح ہے، تو قوم میں 2 یا 4 یا 5 ہے، وہ باوجود یہ کہ دل سے نفرت کرتے ہیں اسلام کے احکامات سے بھی، واجبات و حرام کی پابندی سے بھی، مگر عمل کرتے وقت مجبور ہیں کہ اس پہ عمل کریں، حکومت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پورے ماحول اور معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے۔ مگر ہمارا ملک پاکستان اور خصوصاً شہر کراچی، یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ دین کا جذبہ رکھنے والے اور دین کا شوق رکھنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ محلے میں دیکھیں تو وہاں پہ گناہگاروں کی اکثریت ہے، وہ نیک کام کرنے والوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ تمہیں اپنی نیکی چھوڑنا پڑے گی۔ خاندانوں اور رشتہ داروں میں دیکھیں تو وہاں بھی شریعت کا مذاق اڑانے والوں کی اکثریت ہے۔ چند بیچارے جو پابند شریعت ہیں ان پر ان کا دباؤ بڑھتا رہتا، نتیجہ یہ نکلتا کہ اچھے خاصے سمجھدار دین اور شریعت کی باتوں کو جاننے والے بھی بہت سے مقام پر مجبوراً صحیح مگر گناہ میں شریک ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کی واضح مثال ہماری یہاں کی شادیاں ہیں کہ عام حالات میں پردہ دار عورت اس موقع پہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو جاتی، تو ایسے ماحول میں آخر کس طرح ہم اپنی تبلیغ کی ذمہ داری کو پورا کریں؟ ماحول کتنا ہی خراب نہ ہو، ہمارے اوپر ذمہ داری باقی۔ غالباً جمعے کی مجلس میں نے وہ روایت پیش کی تھی کہ جس شہر پہ عذاب آ رہا تھا اور ایک انتہائی نیک مومن تھا، لیکن اس کے اوپر بھی عذاب آیا فقط اس لیے کہ اس نے باقی شہر والوں کو دین کے احکامات کیوں نہ بتائے۔ تو پتہ چلا کہ خدا کے یہاں یہ اصول نہیں چلتا کہ ہم کہیں کہ خدا بندہ اگر ہماری بات ماننے والے اور سننے والے لوگ زیادہ ہوتے، ہماری اکثریت ہوتی تو ہم معاشرے کے اندر ایک انقلاب لاتے، ایک تبدیلی لاتے اور معاشرے میں گناہگاروں کو روکتے۔ پروردگارہ ہم تو خود اقلیت میں تھے، ہماری تو خود تعداد اتنی کم تھی کہ ہم سے خود دین پہ عمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ بہانہ خدا کے یہاں نہیں چلتا۔ دین کی ذمہ داری پوری کرنا ہے، چاہے لاکھوں میں تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تمہارا فریضہ ہے کہ تم اپنی حد تک یہاں جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کے کان تک یہ پیغام پہنچا دو۔ یہی وجہ کہ جب یزید کی حکومت کو دیکھ اکثریت یزید کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین اور نائب رسول رب العالمین مان رہی تھی، اس وقت بھی امام مظلوم نے کہا کہ نہیں، میرا اپنا فریضہ ہے، مجھے گھر سے نکل کے میدان میں آنا ہے۔ تعداد زیادہ ہو تب تو دین کا کام ہر آدمی کر سکتا، مومن کا اصل امتحان اس وقت ہے کہ زیادہ انسان آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں اور پھر بھی آپ کو دین کا کام کرنا۔ لیکن آخر اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ایک حکم دے دے اور اس کا طریقہ نہ بتائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ تو معاشرے میں اگر 10,000 انسانوں میں 200 دین پہ عمل کر رہے ہیں اور 10,500 دین کے مخالف ہیں، تو یہ 200 آدمی آخر کس طریقے سے معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آئیے اس کے لیے خود سیرت رسول کو دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو پھر کیا وجہ کہ مکے والے ایسے مخالف، مدینے والے ایسے دوست، جبکہ عقیدہ ایک ہی ہے، مذہب ایک ہی ہے، نظریہ ایک ہی ہے۔ یہ فرق آپ تاریخ سے پوچھ لیجیے۔ تاریخ یہ بتاتی کہ مدینے والوں کا جھگڑا ہمیشہ یہودیوں سے رہتا تھا۔ مدینے میں ایک کافر تھے، ایک یہودی تھے۔ یہودیوں کو مدد
شام وغیرہ کے علاقے سے آتی تھی جہاں یہودیوں کی حکومتیں تھیں، تو مدینے والے ہمیشہ مکے والوں سے مدد لے کے آتے تھے کہ یہودیوں سے جنگ کرنا، آپ ہماری مدد کریں، پیسہ دیں، تھوڑی سی فوج دیں، کچھ لڑنے والے دیں، اور ہمیشہ یہ دستور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ کئی سالوں کے بعد پھر یہودیوں کا دباؤ بڑھ گیا اور انہوں نے مدینے کے کافروں کو نقصان پہنچانا چاہا۔ جلدی جلدی ایک جماعت، ایک گروہ، ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن تیار کیا گیا کہ جاؤ اور جا کر مکے والوں سے کہو کہ مدد کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، مکے پہنچے اور کہا کہ پھر وقت مدد آ گیا ہے، ہمارے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ مکے والوں نے کہا افسوس، ویسے تو ہم ہمیشہ تمہاری مدد کرتے، لیکن اس دفعہ ہم مجبور ہیں۔ مدینے والے حیران ہو گئے، بھائی آپ کی مجبوری کیا ہے؟ جواب دیا کہ ہم خود ایک پریشانی میں پھنس گئے ہیں، ہمارے یہاں ایک عجیب آدمی آ گیا ہے جس نے آ کے ہمارے پورے معاشرے کو درہم برہم کر دیا، خاندانوں میں جھگڑے ڈلوا دیے، شوہر بیوی میں لڑائی، اولاد و والدین میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، پڑوسی پڑوسی میں لڑائی۔ ابھی تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا، ہم تمہیں پیسے دیں گے، فوج دیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ مدینے کے وقت نے یہ بات سنی، کہا کہ پھر تو مجبوری ہے، آپ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ تو خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، اگر آپ کو نقصان پہنچا تو ہمارا مذہب مٹ جائے گا، ہمیں نقصان پہنچا تو دین کو نقصان نہیں ہوگا۔ خیر راضی ہو گئے، لیکن جواب دیا کہ جانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف اسلام سے پہلے بھی مکے کے کافروں میں رائج تھا اور بڑے احترام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ مکے والوں نے جو یہ سنا تو گھبرا گئے کہ کیا غضب کر رہے ہو، کیوں اپنے عقیدے کے پیچھے پڑے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ جادوگر وہیں خانہ کعبہ کے پاس تو بیٹھتا اور ایسا اس کا جادو ہے، جو آدمی بھی اس کی آواز سن لیتا ہے وہ اسی کا ماننے والا بن جاتا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نہ جاؤ ورنہ تمہارا عقیدہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ یہ جو سنا مدینے والوں نے گھبرا کے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ مکے آئیں اور بغیر طواف سے چلے جائیں، اور آج کل تو ویسے بھی ہمیں ضرورت ہے طواف کی، ہماری قوم مصیبت میں ہے، وقت دعا۔ تو مکے والوں کو بھی معلوم ہے کہ ایسے تو کسی کو روکنا بڑا مشکل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کربلا جائے اور امام مظلوم کے روضے کی زیارت نہ کرے، نجف جائے اور مولا کائنات کے روضے کی زیارت نہ کرے، مدینے جائے اور جنت البقیع کی زیارت نہ کرے، کیسے ممکن ہے؟ تو ویسے ہی مکے کے کافروں کا مسئلہ، مدینے کے مشرکوں کا مسئلہ کہ یہاں تک آ گئے ہیں اور بغیر کعبے کے 360 بتوں کو دیکھے واپس چلے جائیں۔ مکے والوں نے جب دیکھا کہ ان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو کہا اچھا پھر ایک طریقہ ہے، وعدہ کرو کہ ہماری بات مانو گے۔ کہا کہ ہاں ہاں آپ کو ہماری بھلائی کی بات بتائیں گے۔ جواب دیا کہ یہ روئی لے لو، اپنے کانوں میں روئی رکھ کے جاؤ، کانوں کو مکمل بند کر لینا، کسی کی آواز کان میں نہ آنے پائے، اور دیکھو بس طواف کر کے بتوں کی زیارت کر کے دعا مانگ کے فوراً واپس آ جانا، لوگوں سے بات چیت کرنے کے چکر میں نہ لگنا ورنہ کوئی تمہیں بہکا دے گا۔ اور یہ خود جملہ بتا رہا کہ مکے میں بھی رسول خدا نے تبلیغ کا کیا نظام قائم کیا تھا۔ مکے کا نظام یہ تھا کہ پیغمبر اسلام چند مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دے چکے ہیں کہ تم اپنے اپنے خاندان میں پھیل جاؤ اور تم تبلیغ کرو۔ پیغمبر کی موجودگی میں یہ حکم دیا گیا کہ تم تبلیغ کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسول کا نام سن کر ہی گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بات تو ہم کو نہیں ماننا۔ میں اگر اپنی مثال دے دوں تو کہیں یہ تکبر و غرور کا مرحلہ نہ آ جائے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ماحول اور معاشرے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر کوئی اور آدمی دین کی بات بتائے تو وہ شاید مان لے، لیکن اگر ان کو پتا چل جائے میرا نام کہ یہ خدا صاحب کی بات بتا رہے ہیں تو ایک چڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی بات تو نہیں ماننا، ان کی مجلس میں تو نہیں جانا، ان کے بتائے ہوئے مسئلے پہ تو عمل نہیں کرنا۔
ان کے درس میں تو ہر بات غلط ہوتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں تو غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عام مومن یا ایک عام مومنہ اس آدمی کو آسانی سے قائل کر سکتے ہیں۔ تو پیغمبر کے زمانے میں بھی یہی بات تھی، مکے کے کافروں نے رسول خدا کی شخصیت کو اتنا بدنام کر دیا ہے، الزام لگا کے کہ ایسے لوگ جو اسلام سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے تھے، مسلمان آسانی سے ہو جاتے، لیکن اگر پیغمبر ان سے کہتے تو کبھی نہ مانتے اور وہ چڑ جاتے کہ اب تو ہم کو اسلام لانا نہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو آدمی پیغمبر کی بات قبول کر چکے ان سے کہا کہ اب تم اپنے محلے اور رشتے داروں اور خاندانوں میں پھیل جاؤ، اور جو لوگ میرے قریب آنے کو تیار نہیں تم انہیں جا کے ان کی تعلیم دو، تمہاری بات شاید وہ آسانی سے مان لیں۔ یہی مکے کے کافروں نے ان مدینے والوں سے کہا کہ خبردار کسی سے بات چیت نہ کرنا، اس آدمی کے اتنے ماننے والے ہیں کہ وہ تمہیں بہتا دیں گے۔ خیر مدینے والے تیار ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ لوگ روئی لے کے چلے۔ ابو جہل کے مکان سے خانہ کعبہ جانا، ابو جہل کے مکان میں یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ راستے میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیسی ہم نے بے وقوفانہ بات کا وعدہ کر دیا، ہم کوئی عام آدمی تو نہیں، ہماری قوم نے ہم کو مدد لینے کے لیے مکے میں بھیجا، ہم اپنی قوم کے منتخب آدمی، سمجھدار، پڑھے لکھے، حالات کو جاننے والے، سیاسی آدمی، ہم عام یا سیدھے سادے یا بھولے والے آدمی تو نہیں ہے کہ کوئی ہم کو بہکا دے اور گمراہ کر دے۔ ہم آخر اس آدمی سے اتنا کیوں ڈر جائیں کہ اپنے کانوں میں روئی رکھ کے کان بند کر دیں، دیکھیں تو صحیح وہ کیا کہے گا۔ ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے، ہم نے بھی سرد و گرم زمانہ دیکھا ہے، تجربے کار آدمی ہے، ایسے تو اس کی بات نہیں مانیں گے۔ بس یہ خیال آ گئے اور یہ مکے کے حرم میں داخل ہوئے، طواف کر رہے تھے، ادھر پیغمبر اسلام حجر اسود کے قریب قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے۔ قرآن کی آواز جو کان میں پڑی تو ایک مرتبہ دل کھینچنے لگا، یہ ہماری عربی زبان مگر ایسا کلام ہم نے تو آج تک نہیں سنا، آج تک ہم نے ایسا کلام نہیں سنا، یہ تو بڑا عجیب کلام ہے، قرآن واقعے کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ ان کا دل کھینچنے لگا، ذرا چل کے دیکھیں تو صحیح یہ کیا بات کہہ رہا۔ اچھا عربوں میں شعر و شاعری کا، نثر کا اپنی زبان کو اپنی زبان پہ فخر کرنے کا بڑا رواج تھا، کہا ذرا چل کے سنیں یہ کوئی نئی چیز لگتی ہے۔ وہاں گئے، پیغمبر کی بات سنی، سیدھی سادی بات، سچا کلام، پروردگار کی حقانیت، کوئی سیاست نہیں، کوئی معاذ اللہ مکر و فریب نہیں، ایک ایسی بات کہ اگر انسان کے پاس تعصب نہ ہو تو فوراً اس کی عقل مان لیتی ہے کہ یہ صحیح بات ہے۔ مدینے والوں کے پاس اتنا تعصب نہ تھا جو مکے والوں کے پاس تھا، کیونکہ نہ ان کی حکومتیں تھیں، نہ ان کے پاس اتنی غلط تھی، نہ ان کو اتنا خطرہ تھا۔ فوراً پیغمبر کے کلام کی سچائی پہ ایمان لے آئے، کہا کہ یہ کلام تو ہمیں برحق لگ رہا، اور مسلمان ہو کے مدینے واپس آئے۔ پیغمبر نے ان کی ایک ذمہ داری سونپی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو مسلمان گھر میں جا کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اب تمہاری ذمہ داری کہ تم جتنے آدمی، 2 یا 3 یا 4، اپنے شہر میں جا کے اسلام کو آہستہ آہستہ پھیلاؤ، اور اگلے سال تمہاری تعداد بڑھ جانا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ اگلے سال مدینے والے پھر آئے، مگر اب ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ہم ویسے ہی آ گئے تو مکے کے کافروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے، مدینے والے ویسے تو کبھی نہیں آتے، آپ سال میں 2 دفعہ آنے لگے۔ انہوں نے مجبوراً حج کا موقع استعمال کیا۔ اسلام سے پہلے بھی حج تو ہوتا تھا، حج میں تو سارے عرب کے لوگ آتے تھے، کوئی کسی پہ شک ہی نہیں کرتا۔ 10 یا 12 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ پیغمبر نے کہا جا کے مزید تبلیغ کرو، اور تیسرے سال آؤ تو تمہاری تعداد اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تیسرے سال 72 آدمی آئے، جس میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور یہ پیغمبر اسلام سے حج کے موقع پر اس طرح جو باقی سب کافر تو اپنے حج میں لگے ہوئے تھے، یہ چپکے سے پیغمبر کے پاس گئے، اسلام قبول کر دیا۔ انہی میں جابر ابن عبداللہ انصاری بھی تھے کہ جن سے حدیث قصہ کی روایت بھی ہے، اور جو میدان کربلا امام مظلوم کی قبر کے سب سے پہلے شاعر ہیں، جن کے ذریعے رسول خدا 5ویں امام کو سلام بھجوایا تھا اور یہ نابینا ہو گئے تھے۔ اس وقت جو میں زمانہ بتا رہا ہوں، ان کی چڑھتی جوانی یہ بھی آ گئے، اور ایک مرتبہ یہ سارا کا سارا
گروہ پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا، اور یہ طے پاتا ہے کہ مکے کے حالات تو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کل کا دن جو گزرا جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا دن تھا۔ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ یہ دو شخصیتیں تھیں جنہوں نے مکے کے کافروں کے مقابلے میں رسول کو بچایا ہوا تھا۔ ابو طالب گھر سے باہر رسول کا ساتھ دیتے، جناب خدیجہ گھر کے اندر رسول کی ہمت بتا دی، اور یہ دونوں ہی یکے بعد دیگرے 1.5 مہینے کے وقفے میں انتقال کر گئے۔ پیغمبر اسلام یہ تو تنہا بھی رہ گئے، اور اب ضرورت تھی ایک ایسا مرکز ڈھونڈا جائے جہاں سے تبلیغ ہو۔ مدینے والوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں ان ظالموں اور کافروں کے بیچ میں ہیں کہ یہ لوگ خود بھی اسلام نہیں قبول کرتے اور باہر سے کسی آنے والے کو بھی آپ کے پاس نہیں آنے دیتے۔ اس وقت تک عرب میں کتنے ہی ایسے علاقے تھے، عرب تو عرب، یمن تک جو عرب سے بہت دور پیغمبر اسلام کا نام پہنچ گیا تھا، مگر وہاں کے لوگ اسلام اس لیے قبول نہیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ذرا جا کے بات تو کرے رسول سے، اور آنے کا موقع نہیں ہے۔ مکے کے کافروں نے اتنا سخت پہرا لگایا ہوا، چنانچہ مدینے والوں نے کہا کہ آپ مکے میں کیوں رہتے ہیں، آئیے ہمارے شہر میں، ہم آپ کو رکھیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، مگر اس طرح سے نہیں، 72 آدمیوں کا وجود اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں، اس سے زیادہ تو مکے میں، مدینے میں اگر جانا ہے تو ایک مرکز بنانا چاہیے۔ پیغمبر نے اپنے صحابی موصب ابن عمیر کو بلایا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو شکل و صورت میں رسول خدا کے انتہائی مشابہ تھے، چنانچہ جنگ احد میں یہ مارے گئے، شہید ہوئے، تو ان کی شہادت سے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ شاید رسول خدا شہید ہو گئے، اور وہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔ اسلام لانے سے پہلے یہ انتہائی نازک مزاج تھے، حالت یہ تھی کہ 10-10 ہزار درہم کا عطر یہ ایک وقت میں لگایا کرتے تھے، انتہائی قیمتی عطر، اتنا ان کو لباس کا شوق تھا کہ جو جوڑا ایک دفعہ پہنتے تھے دوبارہ کبھی ان کے جسم پہ نظر نہیں آتا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد تو ساری زندگی بدل گئی۔ چنانچہ جب میدان احد میں ان کا لاشا ملا تو اس وقت وہ چھوٹا سا کرتا ان کے جسم پہ تھا کہ جو ان کے گھٹنے تک کو چھپا رہا تھا، اور مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسلام سے پہلے اتنی دولت رکھنے والا اور ایسا نازک مزاج، اسلام کے بعد اس نے اپنے آپ کو کتنا بدل دیا۔ پیغمبر نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تمہاری ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، مدینے کے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے، اکثریت تو کافر ہے، جاؤ اور جا کر مدینے میں صحیح انقلاب لاؤ۔ اور پیغمبر نے موصب کو خاص ذمہ داری پہ مدینے بھیجا۔ موصب ابن عمیر مدینے میں آ گئے اور وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد ایک طریقہ اختیار کیا۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور امام معصوم کے بعد اسلام پر جن لوگوں کا سب سے بڑا احسان ہے اس میں ایک موصب ابن عمیر بھی شامل ہیں، جن کی وجہ سے اسلام کو اتنا موقع ملا اتنے جلدی تبلیغ کا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ پیغمبر اسلام کی زندگی سب سے اہم واقعہ ہجرت کا واقعہ مانا جاتا کہ اگر پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے نہ آتے تو اتنی تیزی سے اسلام نہ پھیلتا، مگر اس ہجرت کے واقعے میں موصب کا ہاتھ حصہ سب سے زیادہ۔ مدینے آئے، مدینے آنے کے بعد مدینے کے ماحول کو دیکھا، جو 72 آدمی اسلام قبول کر چکے جن میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، ان کے ساتھ مل کے ایک منصوبہ بنایا اور یہ طے پایا کہ مدینے کے ہر محلے میں ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ایک درس دیا جائے گا۔ موصب کے لیے بہت آسان کام تھا۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا کہ جلسے کیے جائیں، جلوس کیے جائیں، نعرے لگائے جائیں، ہنگامہ کیا جائے، اتنا شور مچایا جائے کہ سارا شہر چونک اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا۔ اس کے ذریعے بھی آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں، لیکن یہ بہت جلدی ختم ہو جانے والا کام ہے۔ آدمی کو ہمیشہ ہنگامے کے ذریعے دین کی طرف نہیں لا سکتے۔ ایک کام موصب نے کیا کہ نہیں، یہ جلسے جلوس نعرہ بازی کا وقت نہیں، آہستہ آہستہ کام کرنا، محلے محلے میں درسوں کا انتظام ہوگا۔ اور یہ جو 72 آدمی اسلام قبول کر چکے ہیں یہ سب ایک خاندان کے نہیں تھے،
ہر قبیلے کا ایک دو آدمی آئے تھے، کیونکہ جو سب سے پہلا وقت مکے گیا تھا مدد لے، اسی میں الگ الگ قبیلے کے آدمیوں کو شامل کیا گیا تھا تاکہ سب کی نمائندگی ہو جائے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے میں اسلام پھیلایا۔ تو اب سمجھ لیجیے کہ جیسے کراچی کے مختلف محلے، ہرا در اور سولجر بازار اور نازم آباد اور فیڈرل ایریا اور ڈگرور اور ملک، ہر محلے کا ایک دو تین آدمی اس 72 آدمیوں میں شامل ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری لگائی گئی کہ اپنے محلے میں اور اپنے خاندان میں تمہیں تبلیغ کرنا۔ اور پرانے زمانے میں طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ہر خاندان ایک محلے میں رہتا تھا، یعنی ایک قبیلہ ہے وہ ایک محلے میں رہے گا، وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں آئے گا۔ آج تو ہمارے ساتھ مسئلہ کہ ہمارے پڑوسی اور ہیں، رشتے دار اور ہیں، رشتے دار کہیں رہتے ہیں، پڑوسی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں تھا، ہر ایک کا رشتے دار ہی اس کے پڑوس میں رہا کرتا تھا۔ اب یہ طے پایا کہ روزانہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ موسم ہر محلے میں جائیں گے، اور جو آدمی اسلام لا چکا ہے اس کے گھر میں بیٹھیں گے۔ اگر وہ عورت ہے تو وہ محلے کی عورتوں کو جمع کرے گی، مرد ہے تو محلے کے مرد۔ موسم آہستہ آہستہ کچھ مسئلے بتائیں گے، کچھ اسلام کے احکام بتائیں گے۔ چنانچہ 1 سال تک موسم ابن عمیر نے ایسی تبلیغ کی درسوں کے ذریعے گھر گھر جاتے کہ 1 سال کے بعد جب پیغمبر اسلام ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے اور مکے سے نکل کے مدینے آئے تو مکہ بھی کافروں کا مرکز، مدینے بھی کافروں کا مرکز۔ مکے والے خون کے پیاسے اور ننگی تلواریں لے کے پیغمبر کے گھر کو محاصرے میں رکھ کے بیٹھ گئے کہ صبح ہو اور ہم محمد کی گردن اڑا دیں۔ اور ویسا ہی طریقہ مدینے والوں کا ہونا چاہیے تھا، ایک ہی قوم، ایک ہی قبیلہ، ایک ہی نسل اور ایک ہی عقیدہ۔ مکے کے لوگوں کی تلواریں نکلی اور مدینے میں یہ حالت ہے کہ جب پیغمبر کے آنے کی اطلاع مل رہی تو سارا مدینہ پیغمبر کے استقبال کے لیے امنڈ آیا، مرد تو مرد، عورتیں تک۔ اس زمانے میں پردے کا حکم تو نہیں آیا تھا، عورتیں تک گھروں سے نکل کے مدینے کی سرحد کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، اور لوگ اتنے بے چین کہ بار بار جو پھرتیلے نوجوان وہ کھجور کی درخت میں چڑھ کے دور سے دیکھا کرتے ہیں کہ پیغمبر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ایک مرتبہ کھجور کی درخت پر چڑھے ہوئے لوگوں کو رسول خدا نظر آ گئے، خوشی کا نعرہ بلند کیا، پیغمبر اسلام کے استقبال کو سارا مدینہ ٹوٹ پڑا۔ اور مدینہ کے قبیلہ بنو نجار جہاں سے پیغمبر کی والدہ جناب آمنہ کا تعلق تھا، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجاتی ہوئی آگے بڑھائیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں اور پہاڑیوں سے۔ یہ ودا مدینے کے ایک علاقے کا نام جس طرف سے رسول آ رہے تھے، ودا کی پہاڑیوں سے 14ویں رات کا چاند نظر آیا۔ مکے کے کافر ننگی تلواریں لے کر رسول خدا کی دشمنی، پیغمبر کی گردن اڑانے کی بات کر رہے ہیں، اور انہی کی نسل سے تعلق رکھنے والے مدینے کے لوگ 14ویں رات کا چاند آ گیا، طلع البدر طلع البدر کہہ کے خوشی کے مارے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ سارا فرق اس تبلیغ کے نتیجے میں ہوا جو موسم نے کی، اور ہمیں بتایا کہ تبلیغ کا صحیح طریقہ یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں اکثریت آپ کی ہے اور گناہگار کم ہیں تو ان پہ دباؤ ڈالا جاتا، اور اگر نیک کام کرنے والے کم ہیں، گناہگار زیادہ ہیں، تو اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان پہ دباؤ ڈالیں۔ اب علم کی طاقت سے ان کو دین کے قریب لانا، آہستہ آہستہ کام کرنا، شور شرابہ ہنگامہ نعرے جلسے جلوس پمفلیٹ پوسٹر یہ ساری چیزیں بے فائدہ، آہستہ آہستہ گلی گلی محلے محلے علاقے علاقے درس قائم کیے جائیں، اور پھر اس کے ذریعے ہم اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ تو آپ یہ فیصلہ آپ کو کرنا، آپ پر واجب تو ہے کہ تبلیغ دین میں آپ حصہ لیں، یہ آپ کی واجب ذمہ داری ہے، ورنہ میدان قیامت اپنی ساری نیکیوں کے باوجود آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اب آپ اپنا ماحول دیکھیں، اگر آپ کا ماحول وہ ہے کہ اکثریت آپ کے یہاں دین کے راستے پہ چل رہی ہے، تو جو کم لوگ رہ گئے ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو دین کے راستے پہ لایا جائے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو کمزور پائیں کہ جی 60 70 50 100 200 سے زیادہ ایسی عورتیں نہیں، یہ صحیح دین کو سمجھیں، حرام و حلال کا خیال کریں، نماز اور روزے کے علاوہ بھی رزق حرام کا مسئلہ ہے، غیبت کا مسئلہ ہے، گانے کا مسئلہ ہے، تعلیہ کا مسئلہ، ان موقع پر بھی دین کی پابندی کریں، ایسی عورتیں بہت کم۔ تو اب آپ اپنی ذمہ داری کو اس طرح ادا کر سکیں
جو موصب ابن عمیر کے طریقے سے دین کے طریقے کو آگے بڑھائیں، جس انداز سے آپ کی استطاعت و وسائل بے شک اپنے گھر کے نوجوانوں سے اور مردوں سے مدد لیتے ہوئے درس کے اس سلسلے کو اتنا عام کر دیا جائے کہ بچے بچے کے ہاتھ تک یہ مسائل پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ مدینے کی طرح کا انقلاب یہاں بھی آنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن جب یہ کہہ رہا کہ رسول کی زندگی کو دیکھو، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے عمل کرنے کا، تو رسول کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کس انداز سے کام کرنا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔